بچہ جس نے 8 سال کی عمر تک اپنے ماں، باپ اور دادا تینوں کو کھو دیا، لیکن اس کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب ذمہ داری آئی ایک ایسے شخص پر جو نہ صرف چچا تھے بلکہ ایک محفوظ سایہ بھی ہوتے، ابو طالب۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پناہ نہیں دی بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ محبت تھی، انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، سفر ہو یا مشکل ہمیشہ ساتھ رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ اب جوانی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ان کی عادتیں، ان کی سوچ سب لوگوں سے بالکل الگ تھی۔ جہاں مکہ کے لوگ جھوٹ بولتے تھے وہاں یہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، جہاں لوگ دھوکہ دیتے تھے وہاں یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے لوگ انہیں ایک نام سے پکارنے لگے، الامین، یعنی سب سے زیادہ ایماندار۔ سوچو، ایک ایسا سماج جہاں جھوٹ عام ہو، وہاں کسی کو الامین کہنا کتنی بڑی بات ہوگی۔ یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، یہ ایک گواہی تھی کہ یہ شخص آنے والے وقت میں سچائی کے سب سے بڑا پیغام دینے والا ہے۔ لیکن ابھی تک انہیں خود نہیں پتا تھا کہ اللہ نے انہیں کسی مشن کے لیے چنا ہے۔ وہ گھنٹوں تنہا رہتے، غور اور فکر کرتے، سچائی کی تلاش میں رہتے، اور پھر ایک دن ایک غار میں آسمان سے وحی نازل ہونے والی تھی، ایک ایسا پیغام جو صرف مکہ نہیں پوری دنیا کو بدل دے گا۔ یہ وہی بچہ تھا جو یتیم پیدا ہوا، جس نے درد دیکھا، جس نے صبر کیا، اور پھر وہی بن گیا دنیا کا سب سے بڑا رہنما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔